بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 27 ہے، اور اس سبق کے اندر بھی ہم سبب نزول کے متعدد ہونے کے حوالے سے تفصیل پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے 3 اصول پڑھے تھے سبب نزول کے متعدد ہونے کے حوالے سے۔ آج کے سبق میں ہم مزید 3 اصول جو ہے وہ سبب نزول کے تعدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسا اوقات مفسرین جو ہے وہ ایک آیت کے کئی سبب نزول ذکر کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ کس واقعے کو اس آیت کا سبب نزول قرار دیں گے۔ تو اس حوالے سے مصنف نے جو اصول ذکر کیے ہیں ان میں سے چوتھا اصول یہ ہے کہ بعض مرتبہ 2 روایات جو ہوتی ہیں وہ شان نزول کے بارے میں منقول ہوتی ہیں اور سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن ایک روایت کو جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے ترجیح حاصل ہوتی ہے، جو جس کو وجہ ترجیح جس کے حق میں ہوگی، جس کو ترجیح حاصل ہوگی اس کو اختیار کیا جائے گا، جیسے کہ یسألونک عن الروح ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی کے متعلق 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ وہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ یہودیوں نے جو ہے وہ روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ دوسری روایت ترمذی نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ایک مرتبہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتاؤ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے روح کے بارے میں سوال کیجئے، تو اس پر یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی نازل ہوئی۔ اب اس میں یہ جو دوسری روایت ہے ابن عباس کی، یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی ہو، اور پہلی روایت جو ہے جو بخاری کی روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہو۔ تو ہم جو ہے وہ پہلی روایت کو یعنی ابن مسعود کی روایت کو ترجیح دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن مسعود خود وہاں موجود تھے اور اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، ایک وجہ ترجیح یہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایک وجہ ترجیح یہ بھی ہے کہ بخاری کی روایت ہے اور بخاری کی روایت کو دوسری روایات پر ترجیح اور برتری حاصل ہوتی ہے۔ اصول نمبر 5 یہ ہے کہ دونوں روایتوں کی سند صحیح ہوتی ہے اور ان کے واقعات کے درمیان جو ہے وہ نزول کا عرصہ بھی قریب قریب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک یا کئی آیات کا 2 واقعات کے ایک ساتھ رونما ہونے کے سبب نزول ہوتا ہے، اس میں ہم دونوں روایات کے درمیان جو ہے وہ تطبیق کا راستہ اختیار کریں گے، جیسا کہ والذین یرمون ازواجہم کے متعلق بخاری میں اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں 2 روایات منقول ہیں۔ بخاری کے اندر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریک بن سمحہ پر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی، تو اس پر آپ نے فرمایا البینۃ حد فی ظہرک، یعنی گواہ لاؤ یا تو پھر تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ اس پر حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے گا تو وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی گواہ لاؤ یا تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ تو اس پر حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں بالکل سچا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ بات ضرور نازل فرمائیں گے جو میری پیٹھ پر حد لگانے سے مجھے بری کر دے گی۔ اسی دوران جو ہے وہ حضرت جبریل تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے والذین یرمون ازواجہم سے لے کر ان کان من الصادقین تک جو ہے وہ یہ آیات نازل فرمائی۔ جو ہے وہ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ منکوحہ بیویوں کے بارے میں جو لوگ تہمت لگائیں، ان کے اپنے دعوے پر اور کوئی گواہ نہ ہو تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ بے شک میں سچا ہوں، 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت اگر میں جھوٹا ہوں، اور اس عورت سے سزا جو ہے اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا کر کہے کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت وہ ہے جو شیخین نے بخاری و مسلم دونوں نے جو ہے وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عویمر بن نصر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھیں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو
دیکھتا ہے تو کیا وہ اسے قتل کر دے جس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا، یعنی اس سے بھی پھر قصاص لیا جائے گا، یا پھر وہ کیا کرے؟ تو حضرت عاصم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سائل کے سوال کو اچھا نہیں سمجھا، اور یہ بات حضرت عاصم نے جا کر حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، جس پر انہوں نے کہا کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان سے ضرور اس بارے میں پوچھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اور تمہاری اہلیہ کے بارے میں، تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن اتر چکا ہے، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین۔ اب ان دونوں واقعات کو جو بخاری و مسلم میں اور بخاری میں جو منقول ہے اس آیت کے سبب نزول کے حوالے سے، ان دونوں کے درمیان ہم تطبیق کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ ان کے جو ہے نزول کا عرصہ بھی جو ہے وہ قریب ہے، اور اس میں جو ہے وہ دونوں اس کے جو ہے وہ سبب نزول بن سکتے ہیں، کیونکہ ایک آیت کے سبب نزول متعدد ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سبب نزول کے تعدد کے بارے میں جو مصنف نے چھٹا اصول ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت تکرار نزول کی ہے، یعنی چھٹا جو ہے وہ تکرار نزول کی صورت ہے، یعنی ایک ہی آیت کے ایک سے زائد مرتبہ جو ہے وہ ایک ہی آیت نازل ہوئی ہو، اور ہر مرتبہ اس کا نزول کسی نئے واقعے کے پس منظر میں ہوا ہو۔ تو اب کسی راوی نے ایک نزول کا واقعہ ذکر کر دیا اور دوسرے نے دوسرے نزول کا، یعنی آیت ایک ہی ہے لیکن اس کا نزول جو ہے وہ بار بار ہوا ہے، اور ہر مرتبہ کسی نئے واقعے کے پس منظر میں ہوا ہے۔ تو اب ایک جو ہے وہ راوی نے ایک واقعہ ذکر کر دیا، ایک نے دوسرا، جیسے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ جو روایت ہے یہ حضرت مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے، ان کے اندر منقول ہے کہ جب جب ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال سے پہلے ان کے پاس تشریف لائے، تو اس وقت وہاں ابو جہل بھی تھا، عبداللہ بن امیہ بھی تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جس کے ذریعے میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کر سکوں۔ تو اس پر ابو جہل اور عبداللہ نے کہا، عبداللہ بن امیہ نے، کہ کیا تو عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا؟ تو دونوں جو ہے وہ ابو طالب سے مسلسل اس بارے میں گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہی رہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس بات سے منع نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ یہ آیات نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اور دوسری روایت وہ ہے جو ترمذی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک شخص کو اپنے مشرک والدین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہوئے سنا، تو میں نے اس سے کہا کہ کیا تو اپنے مشرک والدین کے لیے مغفرت مانگتا ہے؟ اس پر اس شخص نے کہا، حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا مانگی تھی۔ یہ بات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس قبر والے کے لیے بہت لمبی چوڑی دعا مانگی اور پھر رونے لگے، اور فرمایا کہ جس قبر کے پاس میں بیٹھا تھا وہ میری والدہ کی قبر ہے، میں نے اپنے پروردگار سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، دعا کی اجازت چاہیے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ تو لہٰذا اب ان احادیث کے درمیان جو ہے تطبیق دینے کے لیے انہیں جو ہے تعدد نزول پر محمول کیا جائے گا کہ ہر مرتبہ جو ہے یہ آیت نازل ہوئی اور ہر مرتبہ ایک نئے واقعے کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ رابعاً ان یستوی الاسنادان فی الصحۃ فنرجح احدهما علی الآخر لوجہ من وجوہ الترجیحات كذکر الراوی انه حضر القصة مثلا او نحو ذلك، مثاله ما اخرجه البخاری عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة وهو يتوکأ على عصیب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال
قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وما اخرجہ الترمذی وصححہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالت قریش للیہود اعطونا شیئا نسأل هذا الرجل عنه فقالوا اسألوه عن الروح فانزل الله ويسألونك عن الروح فهذه الرواية تقتضي أنها نزلت بمكة والأولى تقتضي أنها نزلت بالمدينة فترجح الرواية الأولى لأن ابن مسعود كان حاضر القصة ثم ما رواه البخاري يرجح على ما رواه غيره. خامسا أن تكون كل من الروايتين صحيحة الإسناد وأن يكون بينهما تقارب في المدة فتنزل الآية أو الآيات بسبب الحادثتين معا وننتهي إلى الجمع بين الروايتين. مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن صحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذن رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك فقال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولا ينزلن الله تعالى ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل عليه السلام وأنزل الله عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. وما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد قال جاء عويمر بن نصر إلى عاصم بن عدي فقال اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل بي أم كيف يصنع فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل فأخبر عاصم عويمرا فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه فأتاه فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن وتلا الآية الكريمة والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وطريق الجمع بينهما أن نقول إن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضا فنزلت فيهما جميعا. قال ابن حجر ولا مانع من تعدد الأسباب. سادسا ألا يمكن الجمع بين الروايات الصحيحة فيحمل على تعدد النزول وتكرره لأن المدة بينهما بعيدة. مثاله ما روي في الصحيحين عن المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وما أخرجه الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي. وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي وإني استأذنت ربي في الدعاء فلم يأذن لي فأنزل عليها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال السيوطي رحمه الله فيجمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول. سبب نزول کے متعدد ہونے کی جو اصول مصنف رحمہ اللہ تعالی ذکر کر رہے تھے ان میں سے چوتھا یہ ہے کہ شان نزول کے بارے میں وارد ہونے والی دونوں روایات کی سند صحیح ہو تو ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر وجوہ ترجیحات میں سے کسی وجہ کی بنا پر راجح قرار دیں گے، جیسا کہ راوی کا یوں کہنا کہ انہو حضر القصہ کہ وہ قصے میں موجود تھا وغیرہ وغیرہ. اس کی مثال جو ہے وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں چل رہا تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک شاخ کا سہارا لیے ہوئے تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہود کے چند لوگوں پر ہوا
یہود میں سے چند لوگوں کے جو ہے چند لوگوں پر ان کا گزر ہوا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر تم اس سے کچھ کہہ لو تو بہتر رہے گا. فقالو تو انہوں نے کہا ہمیں بتائیے روح کی حقیقت. فقام ساعتاً تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور اپنا سر مبارک اٹھا لیا. تو میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے, وحی ختم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہی ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. وما اخرجہ ترمذی, اور جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل کی اور اس کی تصحیح بھی فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو ہم اس شخص سے پوچھ سکیں. تو یہود نے کہا ان سے روح کے متعلق پوچھو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو یہ روایت تقاضا کرتی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہو مکہ میں, اور پہلی روایت اس کے مدینہ میں نازل ہونے کا تقاضا کرتی ہے. تو پہلی روایت کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ اس کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو کہ اس قصے میں حاضر تھے, موجود تھے. لہذا ثم ما رواہ البخاری, جو ہے وہ بخاری کی روایت کو غیر کی روایت پر ترجیح حاصل ہوتی ہے, برتری حاصل ہوتی ہے. خامساً پانچواں اصول یہ ہے کہ دونوں روایات کی سند صحیح ہوتی ہے, اور ان دونوں میں جو ہے وہ نزول کا عرصہ بھی قریب قریب ہوتا ہے. اول آیات بسبب الحادثتین معا فتنزل الآیات اول آیات بسبب الحادثتین معا. تو اس کے بعد ایک آیت یا کئی آیات جو ہے وہ دو واقعات کے ساتھ رونما ہونے کے سبب دو واقعات کے ایک ساتھ رونما ہونے کے سبب نازل ہوتا ہے یا نازل ہوتی ہیں. ان میں ہم دونوں روایات کے درمیان تطبیق کا راستہ اختیار کریں گے. اس کی مثال وہ ہے جو بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کی ہے کہ ہلال ابن امیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شریک بن صحمہ پر اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرنے کی تہمت لگائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البینۃ وحد فی ذالک, گواہ لاؤ یا تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی. اس پر ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ, جب کوئی ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے گا تو وہ گواہ ڈھونڈتا پھرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ یا تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی. فقال, تو انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق انی لصادق, قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ وہ بات ضرور نازل فرمائیں گے جو میری پیٹھ پر حد لگانے سے مجھے بری کر دے گی. اسی دوران آپ حضرت جبریل جو ہے وہ یہ آیات لے کر اترے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یرمون ازواجہم سے لے کر ان کان من الصادقین تک جو ہے وہ یہ آیات نازل فرما دی, جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو جو ہے وہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو, تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ بے شک میں سچا ہوں, اور 5ویں بار یہ کہیں کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. اور اس کے بعد اس عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا لے کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا عذاب ہو اگر یہ سچا ہو. اور دوسری روایت وہ ہے جس کو شیخین نے جو ہے وہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ عویمر بن نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کریں جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے تو کیا وہ اسے قتل کر دے جس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا, ام کیف یصنع, یا پھر وہ کیا کرے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال کو جو ہے وہ برا محسوس کیا, اچھا نہ سمجھا. فاخبر عاصم عویمرہ, تو یہ بات عاصم نے عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی, جس پر عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھوں گا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں اور آپ کی بیوی کے بارے میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے, وَتَلَا الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ, اور آیت کریمہ انہوں نے جو ہے وہ تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَن نَّقُولَ
دونوں روایتوں میں تطبیق کے لیے ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے تو یہ واقعہ ہلال کو پیش آیا اور عویمر بھی اچانک آ گئے، تو دونوں کے متعلق آیات مبارکہ نازل ہو گئیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آیت کے اسباب نزول کے متعدد ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سادساً ساتواں اصول یہ ہے کہ روایات صحیحہ کے درمیان اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو دونوں کے مابین مدت کے بعد کی بنا پر اور اسے مدت کے بعد کی بنا پر اسے جو ہے وہ نزول کے تعدد اور تکرر پر محمول کیا جائے گا، لأن المدت بینہما بعیدہ، مدت کے بعد کی بنا پر۔ اس کی مثال یہ ہے جس کو روایت کیا گیا ہے صحیحین میں مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور ان کے پاس جو ہے وہ ابو جہل عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے۔ تو آپ نے فرمایا اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کہ جس کے ذریعے میں اللہ کے روبرو آپ کے لیے بات کر سکوں۔ تو اس پر ابو جہل اور عبداللہ نے کہا، عبداللہ بن امیہ نے کیا تو عبد المطلب کے دین سے اعراض کرے گا؟ فلم یزالا یکلمان حتی قال، تو وہ جو ہے وہ مسلسل ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ اس نے کہہ دیے کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جو ہے وہ استغفار کرتا رہوں گا جہاں تک کہ مجھے منع کر دیا جائے۔ چنانچہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین نازل ہوئی۔ وما اخرجہ ترمذی عن علی، اور دوسری روایت وہ ہے جو ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو سنا جو اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کی دعا کر رہا تھا، مغفرت مانگ رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے والدین کے لیے، مشرک والدین کے لیے مغفرت طلب کر رہے، تو اس نے کہا حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے والد کے لیے جو ہے استغفار کیا تھا، وہ مشرک تھے۔ تو میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی۔ اور یہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان تشریف لے گئے، فجلس الی قبر منہا، اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس قبر والے کے لیے بہت لمبی چوڑی دعا مانگی، ثم بکا، پھر رونے لگے، اور فرمایا کہ جس قبر کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا وہ میری والدہ کی قبر ہے، میں نے اپنے پروردگار سے ان کے لیے دعا کی اجازت مانگی، فلم یأذن لی، تو مجھے اللہ نے اجازت نہیں دی، اور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ قال سیوطی، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احادیث کے درمیان تطبیق کے لیے انہیں تعدد نزول پر محمول کیا جائے گا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سبب نزول کے تعدد کے بارے میں مزید 3 اصولوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، سبب نزول کے تعدد کے بارے میں 5واں اصول کیا ہے؟ نمبر 2، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا کے سبب نزول کے بارے میں کتنے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔